بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بستیاں تہذیب کے کرینوں سے نمو پاتی ہیں، قومیں قانون کی پاسداری سے معتبر ٹھہرتی ہیں اور ملک آئین کی سربلندی سے آبرومند ٹھہرتے ہیں۔ صرف یہی فرق انسانوں کی آبادیوں کو جنگلوں سے ممتاز بناتا ہے۔ جہاں زوراور لوگ آئین کو جیب کی گھڑی اور قانون کو ہاتھ کی چھڑی بنا لیں اور پوری قوم کو سر عام برہنہ کر کے 33 برس تک اس کی پیٹھ پر کوڑے برساتے رہیں اور پھر وقت آنے پر گارڈ آف آنرز لے کر فاتحانہ انداز سے ہاتھ لہراتے ہوئے رخصت ہو جائیں، وہاں کے حالات اگر خراب ہوں اور امن و امان کی صورتحال بدتر سے بدتر ہو جائے تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ اپنی حدوں سے تجاوز کرنے والے پولیس اہلکار جو شہریوں کی عزت نفس کو پامال کرتے ہیں اور انہیں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، ان پولیس اہلکاروں کو ایسی کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے کہ پولیس کی نسلوں کو بھی نصیحت ہو جائے۔ لیکن یہ کیسا دوہرا معیار ہے کہ اگر ایک وردی پوش اپنی حدوں سے تجاوز کرتا ہے تو میڈیا کے اعصاب میں بارود سلگنے لگتا ہے۔ پولیس اہلکاروں پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات قائم ہو جاتے ہیں، عدالت عظمیٰ اس کا سو موٹو نوٹس لیتی ہے۔ ایک دوسرا وردی پوش بندوق کے زور پر آئین توڑتا ہے، ملک پر قابض ہو جاتا ہے، وزیر اعظم کو گرفتار کر کے اسے کسی عقوبت خانے میں ڈال دیتا ہے، 20 ارکان پارلیمنٹ کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بناتا ہے، پوری قوم کو ٹکٹکی پر چڑھا کر آمرانہ جبر کے تازیانے برساتا ہے، من پسند فیصلوں کے ساتھ 60 ججوں کو معزول کر کے نظر بند کر دیتا ہے، ان کے بیمار بچوں تک کو دوا دارو نہیں پہنچنے دیتا، اپنے مخالفین کو وارننگ دے کر قتل کرتا ہے، معصوم بچیوں کو فاسفورس کے بموں سے بسم کر ڈالتا ہے اور 17 کروڑ انسانوں کی عزت نفس پر لتر مارتا رہتا ہے، وہ کس اصول عدل کی بنا پر معصوم قرار پاتا ہے؟ انتخابات ہوتے ہیں، عوام 9 سالہ چھترول کا انتقام لینے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، آمریت دشمنی کے دعوے دار جماعتوں کو ووٹوں سے مالا مال کر دیتے ہیں، جمہوریت بہترین انتقام ہے کا نعرہ لگانے والی مقبول ترین جماعت تخت اقتدار پر آ جاتی ہے، خلق خدا دہائی دیتی ہے، ہمارے ناموس پر حملہ کرنے والے کو پکڑو، اسے نمونہ عبرت بناؤ، اور جمہوریت کی پرچم بردار حکومت جواب دیتی ہے، اس کے لیے پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد کی ضرورت ہے۔ اگر آئین اور قانون میں واضح طور پر جرم قرار دیے گئے کسی فعل کا ارتکاب کرنے والے شخص پر مقدمہ چلانے کے لیے پارلیمنٹ کی اتفاق رائے لازم ہے تو یہ FIRیں کیوں درج ہو رہی ہیں؟ عدالتوں میں مقدمے کیوں چل رہے ہیں؟ جیلیں لبالب کیوں بھری ہوئی ہیں؟ یہ کھلا تضاد، یہ مکروہ منافقت، یہ دوغلا پن، یہ شرمناک دوہرا معیار بذات خود کسی چترول سے کم نہیں۔ اگر قانون کی حکمرانی ہمیں مقصود ہے اور ہم سب اس ملک سے ناانصافی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو پھر اس جماعت میں شامل ہو کر جدوجہد تیز کرنی ہوگی جو جماعت اصولوں پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے آئیے جوائن کریں پاکستان مسلم لیگ نواز کو اور ہاتھ مضبوط کریں میاں محمد نواز شریف کے۔ شکریہ۔